الرحمن الرحیم. انسان عزت کی زندگی گزارتا ہے. اس دنیا سے اس کی رخصتی بھی عزت کے ساتھ ہوتی ہے، اور انسان بے عزتی کی زندگی گزارتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، دل دکھاتا ہے، اور بظاہر چاہے جتنا شریف کیوں نہ بنے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا انجام بڑا خراب کرتے ہیں. لوگ پریشان ہوتے ہیں، بھئی فلاں آدمی تو بڑا اچھا تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، نیکوکار تھا، آخر اس کی ایسی کیسے موت ہو گئی؟ حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. کوئی ذلت کے جسم پر شریف لبادہ اڑ لیتا ہے، اور کوئی شریف رہتا ہے جو نظر نہیں آتا ہے. لیکن اللہ کی ذات وہ ہے، انہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تبارک تعالیٰ دلوں کی حالت کو جاننے والے ہیں، اندرونی کیفیت کو اللہ جانتے ہیں. بعض لوگ سوال کرتے ہیں، ایک میسج بہت چلا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ مرد اگر حادثے میں مرتا ہے گمنام علاقے میں، تو اس کی داڑھی کی وجہ سے یا ختنہ کی نشانی سے پہچانا جاتا ہے، اور عورت برقع نہ ہو اور انتقال ہو جائے، کیسے پہچانے یہ مسلمان ہے یا یہ کہ غیر مسلم ہے؟ اس کے لیے وہ قاعدہ یاد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ عزت والوں کو عزت کی موت دیتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ذلیلوں کو ذلت کی موت دیتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عورت نیکوکار ہو، پرہیزگار ہو، باحیا ہو، اور موت کے بعد اس کی لاش کافروں کے ہاتھ میں، چماروں کے ہاتھ میں پوسٹ مارٹم کے لیے ننگی کر کر ٹیبل پر ڈالی. دیکھا آپ نے کبھی منظر؟ مادرزاد برہنہ کر کر ٹیبل پر لٹایا جاتا ہے. کافر شرابی اس کے جسم کا کھلواڑا کرتا ہے، اللہ بہتر جانے کیا سلوک کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے، یہ جو شراب ہے تمام گناہوں کی ماں ہے. اور جتنا دنیا میں لوگ، آپ نے سنا کہ بچہ ماں کی آبرو کو لوٹا، جتنے کیسز ہیں 90% کیسز حالت نشہ میں. یہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے شراب. جو شرابی ماں کو نہیں بخشتا، بیٹی کو نہیں بخشتا، اور بہن کو نہیں بخشتا، اب ایک خوبصورت جسم مادرزاد برانہ ٹیبل پر پڑا ہوا ہے، اللہ اس کا محافظ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، آپ نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من فجاۃ الموت، اے اللہ اچانک کی موت سے میری حفاظت فرما. ہمیشہ دعا کیجیے. عورت نیکوکار، پرہیزگار اور یہ معاملہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ پوسٹ مارٹم کے ٹیبل پر اس کی لاش جائے. کیا اسے گلوز پہنا کر، برقع پہنا کر، میکسی پہنا کر لٹاتے؟ آپ انٹرنیٹ میں منظر دیکھیے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. میرے اللہ کی قسم، آدمی اگر اپنے بکرے کو ذبح کرے، مرغی کو ذبح کرے، رحم کے ساتھ ذبح کرتا ہے، پانی پلا کر ذبح کرتا ہے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ مرا ہوا، بے دردی کے ساتھ چھرا گھونپا سینے کے اندر. آبرو لوٹی نہ لوٹی، شرمگاہ کو پھاڑا جاتا ہے. میری مائیں، عزت کی زندگی گزارو، حیا کی زندگی گزارو، تلاوت کی زندگی گزارو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی گزارو. لعنت ہے اس فیشنیبل زندگی پر. آپ دکھاؤ، جو شوہر ہیں اپنی بیوی کو
وہ کلپ ڈاؤن لوڈ کریں، دکھائیں پوسٹ مارٹم کیا ہوتا ہے، کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ میں قسم کھا کر نہ کہہ رہا ہوں، قصاب بکرے کو رحم دلی کے ساتھ پانی پلا کر اللہ اکبر بول کر ذبح کرتا ہے، چھری چلاتا ہے، چمار چپل سیتا ہے، رحم کے ساتھ سیتا ہے، اتنے موٹے موٹے چمار سے بدتر ڈاکے، گھاس ٹھوس دیا۔ حدیث میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد مردے کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، کاٹنے والا بھی لے جانے والا بھی۔ آقا نے فرمایا اکرام کرو مردے کو، آہستہ سے لے کر جاؤ، دوڑا کر نہ لے جاؤ، تکلیف ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں، سینسیٹیو کہتے ہیں، حساسیت، وہ پاورفل ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے دیوار کے پیچھے سے مائک کے بغیر کوئی آواز لگائے، وہ امام صاحب، وہ مؤذن صاحب، مولانا صاحب، ایک لمٹ ہے کہ ہم اس آواز کو پہچانیں گے کہ فلاں آدمی نے ہمیں آواز لگائی۔ مرنے کے بعد اللہ تبارک تعالی عذاب اور ثواب کے احساسات کو، یعنی اگر جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں تو پوری طریقے سے لطف اندوز ہو۔ بھائی ایک مرد ایک عورت کو ہاتھ لگائے تو لذت آتی نہیں آتی، اور اگر اس ہاتھ پر فالج کا اثر ہو جائے، لقوے کا اثر ہو جائے، خون کا دوران اس ہاتھ میں نہ ہو، ہاتھ اٹھا کر پوری دنیا کی سب سے بڑی خوبصورت حسینہ پر رکھو، مزہ نہیں آئے گا؟ پتھر پر رکھو، آگ پر رکھو، برف پر رکھو، حسینہ پر رکھو، سب برابر ہے، حساسیت ختم ہو گئی۔ اور یہ حساسیت بڑھے گی تو عورت کے پیر کے پازیب چھن چھن کی آواز سے شہوت بڑھ جائے گی، عورت کے پرچھائی جو پانی پر پڑ رہی ہے شہوت بھڑک جائے گی، عورت جس لوٹے میں وضو کرے اس کے بچے ہوئے پانی میں وضو کرنے سے شہوت بھڑک، یہ حساسیت ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ موت کے بعد انسان کے جسم میں، مردے کے جسم میں حساسیت کو ہزاروں گنا زیادہ کر دیتے ہیں۔ بلال قبرستان میں فرض کیجئے ہماری کوئی بہن ہے، ماں ہے، باپ ہے، موتا دفن ہے، کئی کلومیٹر دور سے وہ معلوم کر لیتے ہیں میرا بیٹا جا رہا ہے، دیکھیں۔ اب آس پاس کے مردوں کو کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے، نیکوکار ہے، دیکھنا مجھے 3 قل ضرور پڑے گا۔ حساسیت بڑھ جاتی ہے۔ ایک مکھی بیٹے فرمایا ایسے لگتا ہے کہ کوئی پہاڑ اس پر رکھ دیا گیا ہو۔ اسی لیے آج کیا کرتے ہیں، ساری زندگی کی سزا موت کے بعد دیتے ہیں، اتنا کھولاتے ہیں پانی، بیر کے پتے ڈال کر فلاں کر کر کہ اگر اس میں مرغی ڈالی جائے تو ابل جائے، انڈا ڈالا جائے تو ابل جائے، لے مر، ہمیں ستایا، ہمیں مان نہیں دیا۔ اس کو یہ گرم پانی کئی ہزار گنا ٹیمپریچر کے ساتھ اس کے جسم کو لگتا ہے۔ آقا نے فرمایا جتنا وہ اپنی زندگی میں پانی کے استعمال کا عادی تھا، ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ گرم پانی زندگی میں نہاتا ہی نہیں۔ ہم بنگال وغیرہ کے علاقے میں گئے تو غسل وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، حضرت تیار ہے پانی، اب جا کر دیکھا بھائی کہاں ہے، حضرت یہ تو رکھا، بابا ہم نہیں نہا پائیں گے۔ کڑاکے کی سردی میں تالاب میں ڈبکی مارتے ہیں، ٹھنڈا پانی نہاتے ہیں۔ وہ ان کی کچھ نصیبی ہوگی کہ یہاں بنگلور کے اندر ان کی موت نہ ہو، اگر یہاں مریں گے یہ دیگچے کا کھولتا ہوا پانی ڈالیں گے، لگتا ہے اسی میں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آدمی جیسا پانی استعمال کرتا تھا اپنی زندگی میں، کوئی کمکما استعمال کرتا ہے، کوئی میڈیم اور کوئی ہیوی، ایسے ہی موتا کے بعد، اس لیے کہ اس کی حساسیت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں بڑھاتے ہیں اللہ؟ کیوں بڑھاتے ہیں؟ اگر اچھا ہے تو نعمتوں کا ٹیسٹ زیادہ ملے۔ دیکھو سالن ایک ہوتا ہے، کھانے والے 2-4 ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے اچھا ہے، ایک کہتا ہے خراب ہے، ایک کہتا ہے ٹھیک ہے کام چلے گا۔ یہ انسان کے منہ کے اندر ذائقے کے جو حساس آلات ہیں، اعضاء ہیں،
اللہ نے کسی میں پاور زیادہ دیا ہے، کسی میں کم دیا ہے، ایک ہی سالن ہے اور الگ الگ اس کے نمبر دیتے ہیں لوگ. اسی طریقے سے موت کے بعد اس لیے زیادہ کہ اگر قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھولی جائے، کھڑکی ایک کھولی گئی، لگ یہ رہا ہے یہ جنت میں سیر کر رہا ہے. اگر برا ہے، حدیث پاک میں آقا نے فرمایا جس نے فجر کی نماز کو چھوڑا اسے ظہر کی نماز کے وقت تک مارا جائے گا. ایک مارنا مارتا ہے، لگتا ہے کہ ہزاروں ہتھوڑے اس نے مارے ہیں. کمر ملائی گئی، ایک مرتبہ ملائی، لگتا ہے کہ مکسی میں ڈال کر اس کو گھمایا گیا. حساسیت ملٹی پلے ہو جاتی ہے. اب جب آپ نے یہ بات سمجھ لی، اور آپ دیکھیے کہ جب اے سی کا کمرہ ہوتا ہے، اے سی کا کمرہ پوری طریقے سے کلوز ہوتا ہے، یعنی کوئی سوراخ اس میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ ٹھنڈی ہوا باہر جانے نہ پائے اور باہر کی گرم ہوا اندر نہ آنے پائے. اور جو اے سی بسس ہیں اور ٹرین کے اے سی کوچز ہوتے ہیں یا ہوائی جہاز میں جنہوں نے سفر کیا، آپ دیکھیے باہر کتنا شور شرابہ ہوتا ہے اور اندر جاتے ہیں لگتا ہے کہ بالکل آپ اطمینان سے بیٹھے ہوئے، نہ انجن کی آواز، نہ پنکھے کی آواز، نہ باہر کے ٹریفک کی آواز. قبر میں تو آدمی آدھے انسان کے قد کے اندر اتارتا ہے، اس کو لکڑیاں ڈالتا ہے، لکڑیوں کے سوراخ کو بند کرتا ہے، کچی اینٹوں کو رکھتا ہے، پھر منہا خلقنا کو جتنا ہوا مٹی اور ہو سکے اوپر بھی کوہن بنا دیا. اب کوئی سوال ہے قبر میں آواز جانے کا؟ لیکن حدیث آپ نے سنی، یسمع قعر نعلیہ، کہ جو لوگ دفن کرنے آئے تھے کئی 100 قدم تک مردہ ان کے چپلوں کی آواز سنتا ہے. حساسیت بڑھ جاتی ہے اس کی، کانوں کی سماعت، آنکھوں کی دیکھنے کی قوت. اسی لیے اگر آپ اپنے گاؤں جاتے ہیں یا بنگلور کے اندر کسی قبرستان کے اندر ہمارے آبا اجداد، ہمارے مرحومین اگر مدفون ہیں تو یہ نہیں کہ قبر کے سامنے جا کر ہی السلام علیکم یا اہل القبور بولو. 1 کلومیٹر دور سے آپ کو جانا ہے. یہ بلال قبرستان ہے، یہاں آپ آئے سنجے گاندھی ہاسپٹل، یہاں آنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے اپنی ماں کو خطاب کر کر السلام علیکم یا اہل القبور اور قل هو اللہ پڑھیے اور دعائیں کیجئے. آپ محسوس کریں نہ کریں، آپ کی ماں محسوس کرتی ہے، ان کی حساسیت بڑھ جاتی ہے. آج آپ دوسروں پر پڑھنے والے بنیں گے، کل کوئی ہماری قبر پر فاتحہ پڑھنے والا بنے گا. خدا جانے کس کے بول مقبول ہو جائیں اور کون اللہ والا ہمارے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے اور ہماری نیا پار ہو جائے. اس لیے یہ معمول بنائیں. اب اندازہ لگائیں کہ معمولی قبر کے اندر آواز سننے والا مکھی پہاڑ کے جیسا، اب یہ منظر دیکھیں کہ ایک دم بے دردی کے ساتھ کوئی شرابی بھیڑ چمار پوری قوت کے ساتھ سینے پر چھرا گھومتا ہے اور پھر اس کو کھینچتا ہے، پھر پھاڑتا ہے سینہ، میدا دیکھتا ہے، پھر اسے نکال کر پھینک دیتا ہے، پھر گھاس ڈال دیتا ہے، شرمگاہ کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے. میری ماں اور بہنوں، عزت کی زندگی گزارو، حدیث کی زندگی گزارو، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی گزارو. یہ رمضان المبارک کا مہینہ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، جیسے زندگی گزارو گے ایسے اللہ موت دے گا. عزت کی زندگی کو پوسٹ مارٹم کی نوبت نہیں آئے گی. پوسٹ مارٹم کی نوبت، ایکسیڈنٹ اور بری موت یہ بری زندگی کی وجہ سے آئے گی. اور یہ بری زندگی، یہ ماڈرن زندگی، یہ بے حیائی کی زندگی، یہ بے شرمی کی زندگی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کا مجسمہ تھی. آقا نے کہا عورتوں میں بہترین صفت کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جو دوسروں کو نہ دیکھے اور دوسرے اسے نہ دیکھیں. کیوں؟ اگر دوسرا آدمی کسی عورت کو دیکھتا ہے، یہ ایکس رے لیتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ سسٹم لیتے ہیں، اسکیننگ لیتے ہیں، تو کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ اس سے کسی قسم کی شعاعیں نکلتی ہیں؟ نظر ہی نہیں آتا. اسکیننگ میں، ایکس رے میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو دوڑ رہی ہو، بھاگ رہی ہو. ٹارچ ڈالتے ہیں تو جیسے روشنی نکلتی ہے، تو جیسے وہ نظر نہیں آتا. اسکیننگ
ایکسرے، اس کی شعاعیں، اللہ کی قسم غیر محرم جب کسی عزت دار عورت کو دیکھتا ہے اس کی آنکھ سے شیطان کا تیر نکلتا ہے جو جا کر اس کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے، اس کے جس حصے پر جسم کے دیکھتا ہے وہاں جا کر لگ جاتا ہے۔ اب زنا کے تیر لگ لگ کر وہ عورت زخمی ہو جاتی ہے۔ چمار نے دیکھا، جھاڑو دینے والے نے اس کو دیکھا، کنڈکٹر نے دیکھا، ڈرائیور نے دیکھا، میری ماں جتنا تو میک اپ کرے گی اتنا تیر تیرے جسم پر لگیں گے۔ فقہا نے، مشائخ نے فرمایا ہے عورت اگر بے پردہ باہر نکلتی ہے اور گھر میں آئے ضرورت ہے کہ غسل جنابت کر کر وہ نماز پڑھے۔ کیوں؟ اگر میاں سے ملتی ہے، ایک میاں نے اس کے ساتھ ہم بستر ہوا، یہاں ہزاروں دھیڑوں چمار آج تیرے جسم کو لہو لہان کر چکے ہیں۔ عزت کی نگاہ سے دیکھتے، کیا یہ کوئی سمجھ کر دیکھتا ہے میری بٹیا جیسی یہ جا رہی ہے، میری نانی جیسی جا رہی ہے؟ میرے اللہ کی قسم ماں لکھ کر رکھ لے، وہ ولی ہو، وہ شہید ہو، مومن ہو، کافر ہو، بھیڑ ہو، چمار ہو، شہوت ہر کسی میں، ہر کوئی دیکھتا ہے، یہ خیال سے دیکھتا ہے ملے اور اس کے ساتھ میں بدکاری کروں، یا کم سے کم اگر وہ نیک ہے تو بیوی بنا لو۔ یہ کوئی اچھی نیت کسی اور کی بیوی کو بیوی بنا لے؟ اسی لیے پردہ رکھا گیا، یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہے۔ یہ پردہ ان تیروں کو لگنے نہیں دیتا، یہ پردہ تیر پروف ہے۔ یہ میرے باپ کی بات نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس، کہ نظر شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اب کہے کوئی نظر نہیں آتا، ہم کہیں آپ کو ہوا نظر آ رہی ہے؟ ابھی پنکھا چل رہا ہے، ہوا آ رہی ہے؟ نظر آ رہی ہے؟ خوشبو نظر آ رہی ہے؟ ایکسرے کی شعاعیں نظر آ رہی ہیں؟ اسکیننگ کی شعاعیں نظر جیسے نظر نہیں آتی ہیں، آپ مانتے ہیں پنکھا چلا ہوا کے آنے کو؟ میرے محبوب نے کہا تو نہیں مانو گے؟ میرے محبوب جھوٹ کہیں گے؟ ہمدرد ہے میری ماں آپ کے، آپ مانیے گا ان کی بات۔ اور دیکھیے یہ آج کل ہزاروں قسم کی جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، جیسے کہ آقا نے کہا العین حق، نظر بد کا لگنا حق ہے۔ جیسے نظر سے شعاعیں جاتی ہیں اور سامنے والے کے جسم میں داخل ہو کر اس کو بیمار کر دیتی ہیں، اسی طریقے سے اگر کوئی شہوت کی نگاہ ڈالتا ہے، برائی کی نگاہ ڈالتا ہے، زنا کی نگاہ ڈالتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ وہ تیر جب اس کے جسم میں لگاتے ہیں تو پھر وہ جسم بیمار ہونے لگتا ہے، روحانی بھی بیمار اور جسمانی بھی بیمار۔ چلو بھائی، یہ زندگی میک اپ کر کر، آرٹیفیشل زیور لگا کر، قیمتی ساڑیاں پہن کر یا بھیک کا لے کر کیسے بھی گزر جائے گی، موت تو برحق ہے۔ اگر آپ نے شرافت کا لبادہ اوڑا، دل گندا، دماغ گندا اور نبی کی زندگانی سے، نبی کے گھرانے کی زندگانی سے اپنا جو ہے گھرانہ دور ہے، موت تو برحق ہے، اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ پھر وہ ہوگا کہ گاڑی جائے گی، کھائی میں گر جائے گی، گاڑی جائے گی، ٹکر مارے گی اور لاش بکھری ہوئی ہوگی۔ یہاں مر رہے ہیں عزت کی موت، اولاد لا کر اما جان زمزم پی لو، امی جان لا الہ الا اللہ یاسین پڑھا جا رہا ہے، خوشبو لگایا جا رہا ہے، مانا کہ ٹی وی دیکھنا گناہ، سنیما دیکھنا گناہ، ٹی وی کو ہٹا دیا گیا ہے، تصویروں کو ہٹا دیا گیا ہے کہ تصویر والے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ٹی وی کی جگہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، عزت کی موت ہے۔ المؤمن یموت بعرق الجبین، کہ مومن مرتا ہے تو پیشانی پر پسینہ آ کر مرتا ہے، وہ پسینہ خوشی کا پسینہ ہے، کلمے کے ساتھ رخصت ہوتا ہے۔ ایک منظر یہ کہ زمزم ڈالا جا رہا ہے، بیٹیاں آ گئی ہیں، بچہ حافظ آ گیا ہے، یاسین پڑھنے والا آ گیا ہے، اور ایک وہ منظر میری ماں کہ آ کر ایک لاری نے ٹکر ماری اسکوٹر کو اور لاشا جا کر پڑا، بھیجے نے کتا اٹھا کر لے کر گیا، دیہات کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں، ادھر ادھر کے لوگ آئے، بھیڑ ہاتھ لگا رہا ہے، ہے رام کہہ کر نا، اگر ہندو ہاتھ لگائے گا بسم اللہ پڑھے گا قل واللہ، حیران کہے گا، گنیش کہے گا، اپنے بھگوان
اپنے دیوی دیوتاؤں کا نام لے کر تیرے اوپر کپڑا ڈالے گا، اور جب وہ دیوی دیوتاؤں کا نام لے گا خدا کی مار تجھ پر ہوگی۔ عزت کی زندگی نہیں تھی، عزت کی موت نہیں ملی۔ یہ جو کہتے ہیں کیا پہچان، اللہ ایسی موت دیتا ہی نہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ پہلی کا چاند میں نے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ یہ نگاہیں جو چاند پر جاتی ہیں غیر محرم کی، میں بھی اپنی نگاہیں ڈالوں، میری نگاہ ان کی نگاہوں میں ٹکراؤ ہوگا فضا میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ انتقال سے پہلے موجود تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلایا، کہا کہ ہاتھ لائیے، میں کچھ وعدہ کرنا چاہتی ہوں، وعدہ لینا چاہتی ہوں۔ کہا کیا میں نے کچھ غلط؟ نہ آپ نے کچھ نہیں کیا، وعدہ تو میرا ہے۔ کہا کہ جس طریقے سے میں نے اپنے جسم کی حفاظت اپنی زندگانی میں کی، میرے اوپر احسان کیجئے کہ موت کے بعد میرے کفن پر کسی غیر محرم کی پرچھائی نہ پڑے۔ علی، میرے جنازے کو رات میں اٹھانا تاکہ دور والے کی نگاہ جنازے کے اوپر بھی نہ پڑے۔ یہ عزت کی زندگی تھی، اور کائنات میں ایک ہی عورت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلی اور آخری خاتون ہے، نہ اس سے پہلے کوئی عورت ایسی آئی، نہ قیامت تک ایسی عورت آئے گی کہ جس نے غسل موتا کو، یعنی موت کے بعد جو غسل دیا جاتا ہے، اس غسل کو خود انہوں نے کر لیا اپنی زندگی میں، تاکہ موت کے بعد کوئی عورت بھی ان کے جسم کو نہ دیکھنے پائے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے وسیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار جو بنی، ایسے ہی نہیں بنی، ان کمالات کی وجہ سے، ان خوبیوں کی وجہ سے۔ چنانچہ سکرات جب طاری ہوئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا، اے علی آپ ذرا پانی گرم کیجئے گا۔ پانی کو گرم کیا گیا، تختے پر لیٹ گئی اور خود اپنا غسل فرما لیا اور خود اپنا کفن پہن لیا، کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگی اور دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اللہ ایسی موت ہر کسی کو نصیب فرمائے، ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں نہ قربان۔ میری ماں عزت کی زندگی گزاری تھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ نے وہ موقع دیا کہ موت کے بعد غسل کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ یہ پہلی خاتون دنیا کی اور یہ آخری خاتون ہے، ایسی باحیا نبی کی صاحبزادی، جنتی عورتوں کی سردار۔ ظاہر سی بات ہے آپ کا وصال مبارک آقا کے بہت سالوں کے بعد ہوا۔ صحابہ کرام جب دفن کرنے کے لیے گئے تو ہچکیاں بن گئی، نبی کی لاڈلی بیٹی تھی، نبی کی نشانی تھی، نبی کے اس جو ہے نشانی کو دیکھ کر نبی کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ حسن حسین کے ذریعے سے مسائل معلوم کیا کرتے تھے۔ آج پورا مدینہ طیبہ غمزدہ تھا۔ قبر کو کھودا گیا اور کہا گیا، اے قبر تو کیا جانتی ہے آج ہم کس کو تیرے حوالے کر رہے ہیں؟ یہ نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، نبی کے نور نظر ہے، نبی کے لختے جگر ہے، ہمارے تمام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قبر رحم کا معاملہ کرنا، روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے قبر کو زبان دے دی۔ حضرت فاطمہ کی مبارک لاش، مبارک میت، جس پر ہم جیسے نالائقوں کی ہزاروں جانیں قربان، وہ زمین کا حصہ بھی خوش نصیب جہاں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہے۔ لیکن قبر نے کہا، صحابہ تم نبی کے صحابہ ہو کر یہ بات کہتے ہو؟ ارے شرم کرو، میں آنے والوں کا حسب نسب نہیں دیکھتی، کس کی اماں کون ہے، کس کا باپ کون ہے۔ صحابہ میں آنے والوں کے اعمال کو دیکھتی ہوں، میں یہ نہیں دیکھتی یہ فاطمہ ہے، میں یہ نہیں دیکھتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ عمل اچھے ہیں ویلکم، مرحبا، خوش آمدید، اور عمل خراب ہے وہی سلوک کروں گی جو اوروں کے ساتھ کرتی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ، میری ماں اور بہنیں، بال کے کٹانے والے پر لعنت، کاٹنے والے پر لعنت، سور کی چربی لگانے والے پر لعنت، لگوانے والی پر لعنت، غیروں کے ہاتھ میں دینے والے پر لعنت، جس نے ہاتھ پکڑا اس پر لعنت،
مہندیاں پکڑ پکڑ کر لگاؤ، بیوٹی پارلر میں جاؤ، الٹا سسٹم ہے، مردوں کے لیے لڑکیاں اور لڑکیوں کے لیے مرد، یہ حجامت کیا کرتے ہیں۔ کرو کرو، کل قبر کیا کہے گی یاد کر لینا، کل موت کیسے آئے گی اس وقت یہ ملا کی بات یاد آئے گی اور قرآن و حدیث کی بات یاد آئے گی۔ اس لیے توبہ کر دو میری مائیں، توبہ کر دو، یہ رمضان کا آخری عشرہ، یہ اچھی زندگی نہیں ہے، پردے کی زندگی اچھی ہے، اس میں حسن بڑھتا ہے، اس میں نورانیت بڑھتی ہے، یہ حسن ڈیوائڈ ہو جاتا ہے۔ کون لے لیتا ہے؟ گلی کا چمار لے لیتا ہے، گلی کا بھنگی لے لیتا ہے، گلی کا کتا لے لیتا ہے، گلی کا گزرنے والا، یہ ڈیوائڈ ہو گیا۔ آپ نے پردہ ڈال لیا، یہ حسن آپ کا محفوظ ہو گیا۔ پردہ کرنے والی عورتیں غیر پردہ عورتوں کے مقابلے میں ان کا رنگ اور روپ کیسے بھی ہو، لیکن جب نقاب اٹھتا ہے یہ قسم کی نورانیت جھلکتی ہے، ان کے چہرے میں ایک قسم کی ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہا ان کے چہروں پر نشانی ہے سجدے کی نورانیت ہے، ایمان کا نور ہے۔ کوئی مرتا ہے، داڑھی تو یہودی بھی رکھتا ہے، عیسائی بھی رکھتا ہے، کافر بھی رکھتا ہے، یہ ملک الموت عالم الغیب تو نہیں، کیسے اس کی روح نکالے؟ مومن کی طرح نکالے، کافر کی طرح نکالے؟ روایت میں آتا ہے کہ جب آتے ہیں ملک الموت روح نکالنے کے لیے، سونتے ہیں، ناک سے خوشبو اعمال کی نکلتی ہے، چہرے کی نورانیت کو دیکھتے ہیں، یہ دو چیزیں محسوس کر کر پتہ لگا لیتے ہیں، ایمان کی خوشبو، نماز کی خوشبو، تلاوت کی خوشبو، تہجد کی خوشبو، شوہر کی اطاعت کی خوشبو، اولاد کے صحیح تربیت کی خوشبو، یہ سن کر یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف تو ہنسی خوشیاں، فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں تو داخل ہو جا، وادخلی جنتی، ارے دیکھ 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 یہ جنت الفردوس ہے، ارے دیکھ یہ جنت کے بالا خانے ہیں، تو دیکھتی رہے گی ماں، اور ملک الموت روح نکالیں گے تجھے احساس بھی نہیں ہوگا، اور شریعت سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے۔ یہ میک اپ والی زندگی، یہ دکھاوے کی زندگی، یہ ریاکاری کی زندگی، یہ بے حیائی کی زندگی، اللہ کی قسم ذلت کی موت آئے گی، اور اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ فرعون نے جب موت کو دیکھا تھا تو فرعون نے کلمہ پڑھا تھا اور کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا آن وقد عصیت قبل، اب تیرا ایمان لانا کام نہیں آئے گا۔ میری مائیں اور بہنیں کل ملک الموت کو دیکھیں گی، ملک الموت کی سختی کو دیکھیں گی، عالم برزخ کو دیکھیں گی، خدا کے عذاب کو دیکھیں گی۔ بھیجا جا کر کہیں پڑا ہے، ہاتھ کٹ کر بوڑی میں جا کر پڑا ہے، پیر کٹ کر جنگل میں جا کر پڑا ہے، اور جسم کا دڑ کتا لے کر بھاگ رہا ہے۔ کل اگر کلمہ پڑھنا چاہو گی اور حضرت فاطمہ کے طریقے پر آنا چاہو گی، اللہ اس وقت نہیں قبول کریں گے، کہیں گے آن وقد عصیت قبل، اب تو ایمان لا رہی ہے، اور اس سے پہلے تجھے سمجھاتے والے سمجھاتے رہے، قرآن بتاتے رہے۔ تو نیک بنے گی، اولاد نیک ہوگی، تو بگڑے گی، سماج تباہ، اولاد تباہ، خاندان تباہ۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد القادر جیلانی، خواجہ اجمیری، یہ ماؤں کی نیکیوں کا صدقہ تھا، ان کے تقوی کے اثرات تھے۔ سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کو جب نکاح کے لیے عورت کی پیشکش کی گئی، کہا گیا تمہاری جو عورت تمہاری بیاہ میں آنے والی ہے، تمہاری دلہن بننے والی ہے، آنکھوں کی اندھی، کانوں کی بہری، پیروں کی لنگڑی، ہاتھوں کی لنجی اور زبان کی گونگی ہے، کیا تم اسے قبول کرو گے؟ یہ عجیب واقعہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو کل عرض کریں گے۔ کیا غزوہ ہند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے؟ اگر ہے تو یہاں کے علماء جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے تاکہ اس حدیث کو تکمیل تک پہنچایا جائے؟ جہاد کے لیے جو شرائط ہیں وہ شرائط ابھی پورے نہیں ہوئی ہیں، لیکن غزوہ ہند کے تعلق سے جو کوششیں ہیں وہ کوششیں شروع ہو چکی ہیں،
جیسا کہ میں نے کہا کہ ہندوستان کے اندر غیر مسلم ہندوتوا کی لہر پھیلانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی معاشرت اور ان کے کلچر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی کوششیں کرنا غزوہ ہند کا ایک حصہ ہے۔ اور مدارس کا وجود مٹانا اور حج کا کوٹا کم کرنا، مساجد کی شناخت ختم کرنا، پرمیشن نہ دینا، بہرحال جب آخری حد ہوگی تو مکمل جہاد کا اعلان ہوگا، لیکن یہ سب کوششیں اسی کا ایک حصہ سمجھی جائیں گی۔ بچوں کی طبیعت کے خراب ہونے پر ڈاکٹر سے بیماری معلوم نہیں ہو سکی تو بعض عورتیں کسی مندر وغیرہ میں جا کر تعویذ ڈالتی ہیں۔ ایک تو بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ تعویذ کے ڈالنا شرک ہے، لیکن ہمارے علماء نے حدیثوں کو سامنے رکھ کر کہا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ بھی دی ہے، یہ رکھ کر کہا تعویذ اگر شرکیہ ہو، یعنی جس میں شرکیہ کلمات ہو، ایسی تعویذ کا استعمال کرنا شرک کا کام ہے۔ جو تعویذ جو ہے علماء دیتے ہیں قرآن کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی روشنی میں، یہ تعویذ جائز تعویذ ہے، اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ کیسے پتا چلے گا یہ تعویذ شرکیہ ہے یا یہ تعویذ حرام ہے؟ دینے والے سے پتا لگے گا۔ کیا مندر میں مولوی بیٹھا ہوا ہے؟ کیا مندر میں کوئی ولی بیٹھا ہوا ہے؟ مندر میں پجاری اور مشرک اس کی تعویذ کے استعمال کرنے سے یہ لکھ کر رکھ لیں، جس عورت نے اس تعویذ کو حلال سمجھ کر استعمال کیا وہ اپنے شوہر پر حرام ہو گئی، اس کا ایمان رخصت ہو گیا، اور ایمان رخصت ہوا تو نکاح ٹوٹ گیا، اور نکاح ٹوٹ گیا تو پیدا ہونے والی اولاد حرام کی پیدا ہوگی۔ 11ویں کے مہینے کو لوگ 11ویں شریف کہتے ہیں، یہ اصل میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ طرف منسوب کر کے کہتے ہیں۔ ہمارا چیلنج ہے، حضرت نے نہ تو حکم دیا ہے، نہ کسی مجلس میں ذکر کیا ہے، نہ یہ کرنا کوئی بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ غیروں کی رسم ہے جو مسلمانوں میں چلی آئی ہے، اور اگر اس کے تعلق سے کوئی عقیدہ رکھتا ہے، یہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، یہ کرنے سے کاروبار میں نفع ہوتا ہے، تو یہ شرک ہو جاتا ہے، ایسی دعوت میں شریک ہونا بھی حرام ہے۔ درگاہوں میں جو سندل ہوتا ہے اس میں عورتیں جا سکتی یا نہیں؟ عورتوں کو قبرستان میں جانا حرام ہے، تو جہاں مزاروں کے پاس شرکیہ کام ہوتے ہیں وہاں بالکل جانا اور حرام پر حرام ہے۔ قرآن خوانی میں تلاوت ہونے کے بعد جو سجدے آتے ہیں، کیا وہ تمام سجدے ایک ہی آدمی کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا صاحب؟ بھوک میری لگے گی، روٹی آپ کھائیں گے، پیاس آپ کی لگے گی، پانی میں پیوں گا، یہ غلط کام ہے، عقل سے کام لیجئے۔ جو عورت جو مرد آیت سجدہ پڑھتا ہے اسی کو سجدہ کرنا پڑے گا، میرا سجدہ وہ نہیں کر سکتا اور اس کا سجدہ میں نہیں کر سکتا۔ نماز کو آتے ہوئے بارش ہو گئی، مسجد آنے تک تراویح کی 8 رکعت ہو چکے، ان چھوٹی رکعتوں کو کب ادا کریں؟ وتر کے بعد آپ سحری کے وقت سے پہلے تک بھی ادا کر سکتے ہیں۔ بعض مسجدوں کے اندر جو ترویحہ ہوتا ہے، یعنی 4 رکعت کے بعد جو وقفہ دیا جاتا ہے، وہ دنیا کا ادھر ادھر کا پڑھتے ہیں، ممبری والمحراب کیا کیا، تو اس وقت بھی اگر شارٹ کے ساتھ جلدی سے قل واللہ انا اعطینا پڑھ کر اگر کوئی اس وقفے میں پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے۔ غیر مسلم دوست السلام علیکم کہے، کیا جواب وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام نہیں کہنا، صرف وعلیکم کہہ دینا چاہیے۔ مدفون کے فوراً بعد دعا کر کے کھجور تقسیم کی جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ ایک طرف مردے کو قبر میں ڈالا گیا، ہو سکتا ہے ہماری ماں ہو سکتا ہے ہمارا باپ ہو، ہمارا بھائی ہو، کوئی بھی ہو، بہرحال مسلمان ہے۔ اب آپ نے سنا قبر میں ڈالنے کے بعد اس کے پھسلیوں کو ملایا جا رہا ہے، منکر نکیر آ رہے ہیں، قبر کے کیڑے آ رہے ہیں، قبر کی تاریکی ہے، قبر کی وحشت ہے۔ قبر جو کہتی تھی میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، یہ سارے منظر مردہ ہمارا باپ ہماری اماں آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ یہ کون سی غیرت ہے، یہ کون سی شرم ہے، کیسے گوارا ہوتا ہے ہماری ماں تکلیف میں ہو اور ہم کھجور کھائے اور بوندی کا؟ شریعت کو رکھو بازو، کم سے کم ذرا عقل سے تو سوچو، عقل سے سوچو کہ ماں اگر ایڑیاں رگڑ کر سکرات کے عالم میں ہو اور آپ کھانا کھانے بیٹھے، مرغی کھانے بیٹھے، کھجور کھانے بیٹھے، یہ شرافت ہے؟ یہ عقل اجازت دیتی ہے؟ ماں کی تکلیف کی طرف دھیان دینا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھو، قل واللہ پڑھو، اس کے حق میں دعائیں کرو،
کھانا وانے کی چیزیں تقسیم کرنا ہے، گھر میں فون کر کر کہہ دو کہ اب تدفین ہو گئی ہے، تم غربا میں راشن دو اور جو ہے غربا کے اندر اناج دو، مدرسے کو کھانا پہنچاؤ، یہ کرو۔ یہ قبرستان کے اندر کرنا، اللہ کے لیے اس رسم کو ختم کرو۔ بے حیائی کی حد ہو گئی۔ کچھ لوگ بیڑی پیتے ہیں، کسی کے موبائل کے اندر گانے کا رنگ ٹون بج رہا ہے۔ آج ہم نے دیکھا نیٹ میں 40 لاکھ معتمرین تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، لیکن ہزاروں فون کی گھنٹیاں نماز کے دوران اس کلام پاک کی تلاوت میں خلل ڈال رہی ہیں۔ یہ جو کافر کیا کرتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ سورہ حامیم سجدہ میں ہے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ قرآن کو نہ سنو اور شور و غل کرو۔ آج یہ کمینے لوگ حرم پاک کے اندر جا کر والغوا فی کا ترجمہ اور مطلب بیان کر رہے ہیں۔ ہاں بھائی، ہمارے جو بڑے آبا اجداد کافر تھے وہ ایسا شور و غل کیا کرتے تھے، یہ غلط بات ہے۔ ایک سوال ہے، سید کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ سید کے غریب کسی لڑکی کی شادی ہے، اسے زکوٰۃ پیسے میں شادی کر سکتے ہیں کیا؟ دوست اگر مجبوری کی حالت میں ہے تو اسے زکوٰۃ دینے کے لیے جو آدمی زکوٰۃ لے رہا ہے اس کے پاس 20,000 روپے سے زیادہ سونا، چاندی، کیش، مال تجارت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 20,000 سے زیادہ ہے اور قرض اس سے زیادہ ہے تب بھی اس کو دے سکتے ہیں، یا ہے کہ 20,000 سے کم ہے دے سکتے ہیں۔ سید کے بارے میں ایسا سید ہے کہ اسے اور کسی طریقے سے مدد نہیں پہنچ رہی ہے تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ شادی کے اندر آپ نے مال بنا کر زکوٰۃ کا لڑکی کو دے دیا اور لڑکی زکوٰۃ کی مستحق تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن لڑکی کی شادی میں آپ نے شادی محل کا کرایہ ادا کیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور لڑکی کی شادی میں آپ نے دعوت کھانے کا انتظام کیا، ادا نہیں ہوگی۔ لڑکی کی شادی میں آپ نے ڈیکوریشن کا انتظام، اس لیے کہ زکوٰۃ میں شرط ہے کہ جو زکوٰۃ لے رہا ہے اسے مالک بنایا جائے۔ آپ شادی محل کا کرایہ دے رہے ہیں، لڑکی مالک نہیں بنی ہے، آپ کھانا کھلا رہے ہیں، سینکڑوں بھوکے لوگ آ کر ٹوٹ رہے ہیں تو لڑکی مالک نہیں بنی۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ لڑکی کو آپ نے دے دیا اور لڑکی نے خود اپنے سے شادی محل کا کرایہ ادا کیا تو تب زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لڑکی نے خود کیٹرین والوں کو پیسہ دیا تب زکوٰۃ ادا ہوئی۔ اگر یہ زکوٰۃ کے بدلے میں خود سے کر دے گا، پنڈال لگا دے گا، شادی محل کا کرایہ نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ میرے موبائل میں بہت سے میسیجز آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص کی نماز قضا ہوئی اور تعداد معلوم نہ ہو، ہم نے مسئلہ بتا دیا ہے کہ یہ بالکل 100% غلط ہے، یہودیوں کی چال ہے۔ ناپاک کپڑوں میں روزہ وضو ہو جاتا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کپڑے ناپاک ہیں وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر جسم پر ناپاکی لگی ہو تو اتنے حصے کو دھونا چاہیے، غسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ بچے نے پیشاب کر دیا ہے اور یہ پیشاب سوکھ گیا ہے، اچانک نماز کا وقت آ گیا، آپ نے وضو کیا، وضو تو ہو جائے گا، لیکن پھر ان کپڑوں کو نکال کر آپ صحیح کپڑے پہن کر نماز پڑھیں گے۔ بہت سے حضرات 2 ویلر گاڑیوں میں اپنی عورتوں کو بٹھا کر لے جاتے ہیں اور مردوں کی طرح ادھر ادھر پیر ڈلوا کر لے جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ عورت کے وہ کپڑے جو عورت کے پوشیدہ اعضاء سے، جیسے اس کے سینہ ہیں اور دوسرا پلا ہیں، جو اس کی خفیہ پردے کی جگہ کے کپڑے ہیں، ہمارے علماء نے، مشائخ نے فرمایا ان کپڑوں کا پردہ کرنا چاہیے۔ تم تو یہ بات کر رہے ہو کہ گاڑی میں بیٹھے اور اس کے پاخانے کی جگہ کو پیچھے کے لوگ برقعے کے باہر سے دیکھے، یہ بہت دور کی بات ہے۔ عورت کا لنگا ہے، چولی ہے، کہ جن کو دیکھ کر عورت کے جسم کے اعضاء کی ساخت معلوم ہو، ہمارے علماء نے کہا یہ خواتین کپڑے سکنے کے لیے بھی ڈالے، اس کے اوپر ساڑی وغیرہ ڈال دیں، ان کپڑوں کا پردہ ہے۔ یہ شریعت اتنی دور تک پردہ کرنے کا حکم دیتی ہے۔ یہ بے حیا بے غیرت مرد ہیں جو عورتوں کو اس طریقے سے لے جا کر پورے گلی کے کتوں کو دعوت دے رہے ہیں شہوت کی، لو میری بیوی کے دھوپڑوں سے، کمر سے اور جسم کی ساخت سے تم جو ہے اس کا نظارہ کرو۔ ہاں اگر برقع ڈھیلا ڈالا ہے اور دونوں ایک طرف پیر ڈال کر احترام کے ساتھ عورت ضرورت کے خاطر اگر گاڑی میں بیٹھتی ہے تو بیٹھ سکتی ہے، لیکن مردوں والی چال کے ساتھ عورت کا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔
کشکشی داڑھی رکھنا سنت ہے یا اس کا مذاق ہے؟ معاذ اللہ ایسا کیا عیب تھا؟ یہ کشکشی داڑھی رکھنا داڑھی میں شمار نہیں ہے. جن کی داڑھی بڑی آسکتی تھی اور انہوں نے داڑھی کو ایک مٹھی سے کم کیا، وہ داڑھی میں شمار نہیں ہے. دائیں طرف سے بائیں طرف سے ہر طرف سے جہاں سے داڑھی آ سکتی ہے ایک مٹھی آنا چاہیے. اگر نہیں آ رہی ہے یہ کوئی بات نہیں، آ کر کٹا رہا ہے تو اللہ کے یہاں داڑھی کا حساب نہیں ہے. ایسا آدمی نہ اذان دے سکتا ہے، نہ اقامت دے سکتا ہے، نہ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکتا ہے، نہ شادی میں وٹنس بن سکتا ہے، نہ چاند دیکھ کر گواہی دے تو اس کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے. پیر ذوالفقار صاحب کی کیسٹ میں سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب کا لفظ نہیں بولنا چاہیے. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے. میں نے کہا کہ ادب اور احترام کا تعلق جو ہوتا ہے وہ مقامی تعظیم اور مقامی جو تکریم اور مقامی جو ادب کرتے ہیں اس سے ہوتا ہے. میں اس کی مثال بتاتا ہوں. دیکھیے کہ اونچی چیز پر قرآن شریف رکھنا چاہیے. یہ ہے نا اونچی چیز پر کلام پاک ہونی چاہیے. نیچے زمین پر قرآن کوئی بھی نہیں رکھتا، نہ ہمیں رکھتی، نہ عالم رکھتا، نہ قرآن کو جہاں بیٹھتی نیچے فرش پر فلور پر کوئی نہیں رکھتا. اونچا رکھنا چاہیے، لیکن اونچی جگہ وہ ہونی چاہیے کہ جس پر بیٹھا بھی نہ جاتا ہو. یہ ممبر ہے، امام جمعہ کو اس پر کھڑا ہوتا ہے، اس پر بیٹھتا ہے، اپنے مقعد رکھتا ہے، اپنے پیر کے پنجے رکھتا ہے. جگہ اونچی تو ہے لیکن عزت والی نہیں ہے. اس لیے ممبر پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض مسجدوں میں فضائل اعمال رکھ دیتے ہیں، قرآن رکھ دیتے ہیں. آپ جہاں جائیں سفر میں امام صاحب سے کہیے یہ بے ادبی ہے. تو اس لیے ادب کا تعلق اپنے علاقے کی تہذیب، اپنے علاقے کی تعظیم سے ہوتا ہے. ہمارے علاقوں میں ہمارے اکابرین نے یہ لفظ استعمال کیا. حضرت پیر ذوالفقار صاحب جو ہے دامت برکاتہم العالیہ وہ پاکستان کے رہنے والے ہیں. ہو سکتا ہے جناب کا لفظ وہاں کوئی بری گالی کے لیے ہو، جیسے کہ دادا اگر بمبئی میں کہتے ہیں تو گنڈے کے لیے کہتے ہیں، لیکن بنگلور میں ہم اگر کسی کو کہیں گے دادا صاحب یہ عزت کی چیز ہے کہ ہم اس کو بڑا سمجھ کر دادا کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے کچھ لفظ ہیں کہ اپنی جگہ پر ایک جگہ گالی ہے اور ایک جگہ ادب کی چیز ہے. بہرحال بنگلور اور ہندوستان کے علاقے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اکابرین نے استعمال کیا ہے. یہاں کی تہذیب کے اعتبار سے جائز ہے. حضرت نے کہا ہے تو چونکہ حضرت پاکستان کے رہنے والے ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس لفظ کا غلط معنی لیا جاتا ہو. کیا زکوٰۃ کی رقم کسی غریب بچے کو تعلیم دلا سکتے ہیں؟ نہیں، غریب بچے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اور تعلیم کی فیس بھی نہیں دی جا سکتی. غریب بچے کی جو غریب اماں ہے یا غریب باپ ہے ان کو دے کر مالک بنانا پڑے گا. اب ان کی مرضی، وہ بچے کی فیس ادا کرے یا جا کر شراب پیے یا کفن میں لگائے، مرضی ان کی ہے. لیکن بچے کی فیس اسکول میں دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. سفر کے دوران اگر ایسا وقت آ گیا کہ کسی ہوٹل میں کھڑے ہو کر کھانا پڑے تو کھایا جا سکتا ہے جبکہ ساتھ میں عورتیں بھی ہوں. ایسی ہوٹل کی اولن تلاش کرنا چاہیے کہ جہاں پر بیٹھ کر کھانے کا نظم ہو، یا نہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ مصلی تو ساتھ رکھ سکتے ہیں، ایک چادر ساتھ ہوتی ہے آپ کے، آپ کھانا لے لیجئے. کہ جہاں پر ڈھابے وغیرہ آتے ہیں، جہاں پر اس قسم کے ہوٹلیں آتی ہیں، کوشش تو یہ کیجئے کہ ارد گرد جو صحن ہوتا ہے، میدان ہوتا ہے، آپ وہاں پر اپنی چادر بچھائیں اور آرام سے بیٹھ کر درخت کے نیچے کھائیں. کھڑے ہو کر کھانے سے حتی الامکان آپ پرہیز کریں. لیکن بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، تقاضا شدید ہے اور دور دور تک اور ہوٹلوں کے آنے کی کوئی امید نہیں، رات کا وقت ہے، اب بس والا کھڑا بھی نہیں سکتا. تو اگر ایسی کوئی مجبوری ہے تو مجبوری کی صورت میں کھا لے سکتا ہے، انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں. عید کے بعد لوگ گھومنے جاتے ہیں، کیا اس کی شرعی حیثیت ہے؟ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اس کی دو حیثیتیں ہیں. اگر اس لیے جاتے ہیں کہ عموماً بعض دکانوں میں، کارخانوں میں جو مسلمانوں کے ہیں عید کے بعد چھٹی ہوتی ہے، اس چھٹی کے استعمال کے لیے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن موج مستی کے لیے، تفریح تباہ کے لیے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کے اندر تراویح پڑھی، روزے رکھے
تو ان کو تراویح کا انفیکشن ہو گیا، جیسے فوڈ انفیکشن ہوتا ہے، عبادت انفیکشن ہوتا ہے، جا کر بے حیائی کے کامے کر کر، عورتوں سے بدکاری کر کر، عشق و معشقے کی باتیں کر کر، عیاشی کر کر، یہ لوگ الٹیاں کر کر رمضان کے ساری عبادتوں کو اگل کر آ جاتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں سید محاذ الدین ڈینگو بغار میں مبتلا ہیں، اللہ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائیں۔ محمد ذیشان صاحب کے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائیں۔ دوسرے عشرے کے تراویح کے باب کے مکمل بیانات اور 2 جمعہ کے اور آج کے جمعہ کا بیان غالباً CD کے اندر ہے، اب حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ عورتوں کے جو مسائل ہیں وہ ہزاروں کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے مفتی اسد اللہ صاحب ایک مصنف ہیں، انہوں نے مسائل مستورات، عورت کو جو جو مسائل ناپاکی کے، پاکی کے، غسل کے پیش آتے ہیں، اس میں جمع کیا ہے، اس کو بھی حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔